الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الانفال یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ ترجمہ: وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب مسلمان مدینے سے نکل چکے تھے اور ان کا ارادہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کا تھا، جس میں مال تو بہت تھا اور آدمی بہت تھوڑے تھے، ابو سفیان کو اس بات کی خبر ہو گئی اور اس نے زمزم بن عمرو غفاری کو مکے کی طرف دوڑایا اور مکے سے مدد مانگی، اور ابو جہل نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینے کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابو سفیان دوسرا راستہ اختیار کر کے قافلے کو مسلمانوں کی زد سے بچا کر نکل گیا، لیکن ابو جہل لڑائی کے ارادے سے مقام بدر پر آ پہنچا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی اور ابو جہل کے لشکر کے آنے کی ساری اطلاع پہنچا دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ تم قافلے سے مقابلہ کرنا پسند کرتے ہو یا لشکر کفار سے مقاتلہ اور محاربہ پسند کرتے ہو؟ یہ سن کر مسلمانوں میں کچھ اختلاف رائے ہوا، بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چھوڑ دیا اور بعض نے کہا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے اور نہ ہی اس کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی تھی، بلکہ ہم تو قافلے کے لوٹنے کے لیے نکلے تھے، تو ہم کو قافلے ہی کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رنجیدہ ہوئے، لیکن اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت مقداد اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم نے اطاعت آمیز اور جان نثارانہ تقریریں کی اور دل و جان سے لڑائی پر آمادگی کا اظہار کیا۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بعض مسلمانوں کی بوجائے بے سر و سامانی اور بوجائے آسانی کے یہ خیال تھا کہ لڑائی نہ ہو اور قافلے کا مال کثیر ان کے ہاتھ آ جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظور تھا کہ کفر کا زور ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کی دھاک کافروں کے دلوں میں بیٹھ جائے، کیونکہ اگر قافلے پر حملہ کیا گیا تو صرف مال ہاتھ آئے گا مگر کفر کی کمر نہیں ٹوٹے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے مقابلے کو ترجیح دی۔ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔